بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کا تعارف ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ عام سی شخصیت نہیں ہے، وہ حدیث کا بہت بڑا نام ہے، کتب احادیث کا بہت بڑا نام ہے، کتب اسماء رجال میں جن کا ایک باقاعدہ طور پر ذخیرہ موجود ہے جس سے کافی حد تک انسان کی پیاس بجھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ شخصیت امام ذہبی رحمہ اللہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا اسم مبارک محمد بن احمد بن عثمان بن کاظمہ ذہبی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کا جو اصل خاندان کا تعلق تھا وہ ترکمانستان کے ساتھ تھا، پھر وہ وہاں سے دیار بکر میں آئے، پھر وہاں سے وہ شفٹ ہوئے اور دمشق میں آگے، ملک شام میں آگے دمشق میں، وہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی 673 ہجری کو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا حدیث میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی خدمات کا کون قائل نہیں ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی خدمات نہیں؟ یقیناً آپ نے عظیم و شان کتابیں لکھی جس کا تعارف انشاءاللہ ہم وقفے سے آپ کو مختلف بیانات کے ذریعے سے کرواتے رہیں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا جس خاندان کے ساتھ تعلق ہے وہ صنعت و تجارت میں، حرفت میں بہت بڑا ایک وسیع میدان رکھتے ہیں اور ان کا شمار بہت بڑے بزنس مینوں میں ہوتا تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کا جس خاندان کے ساتھ تعلق تھا وہ زیادہ تر جو کام کیا کرتے تھے وہ سونے کا کاروبار تھا، جس کی وجہ سے چونکہ سونے کے کاروبار کرنے والے کو زرگر کہا جاتا ہے تو اسی نسبت سے ہی آپ کو الذہب اور ذہب سے ذہبی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا جو خاندان سونے کا کاروبار کرتا تھا اسی وجہ سے ہی آپ کو ذہبی کہا جاتا ہے، کیونکہ ذہب کا معنی سونا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو محدثین کرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے وہ یہی وجہ بیان کی ہے۔ اس کو ہم الگ بیان میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ آپ کا جو لقب ذہبی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ آپ نے بچپن سے ہی علم کی طرف توجہ کی، چونکہ آپ کا خاندان جس طرح تجارت میں ایک اہمیت رکھتا تھا اسی طرح کچھ افراد مذہبی بھی تھے، تو امام ذہبی کی توجہ اس طرف ہوئی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جب 18 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے لیے آپ نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کہاں نہیں گئے علم دینیا اور بالخصوص علوم الحدیث حاصل کرنے کے لیے۔ آپ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں، قاہرہ میں، مصر میں امام ذہبی رحمہ اللہ آپ وہاں پر گئے، طرابلس میں، نابلس میں آپ گئے، حلب میں گئے، حمات میں گئے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی رحمہ اللہ کثیر جگہ پر جس طرح اسکندریہ ہے، رملہ ہے، ان جگہوں پر امام ذہبی رحمہ اللہ گئے اور وہاں سے جا کر علم حدیث حاصل کیا۔ ظاہر ہے اگر کسی کے ہاں اتنی پیاس ہو تو وہ جاتا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ کے اسفار یہ بتاتے ہیں کہ آپ اتنے علاقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ آج تو ہم ایک تو بندے سے علم حدیث حاصل کر کے تھک جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا پڑھ لیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کیسی زندگیاں ہوا کرتی تھی کہ جو اپنی ساری زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہوا کرتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے اور سفر میں رہا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جن اساتذہ سے ان جگہ پر جا کر علم حاصل کیا ہے ان میں سے چند ایک کے نام میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں امام ابو محمد دمیاطی رحمہ اللہ جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، ابن علوان سے حاصل کیا، اور علوم حدیث کے اور اسماء و رجال کے ایک عظیم امام مزی رحمہ اللہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور ابن دقیق العید سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اپنے شیوخ پر، اپنے اساتذہ پر، معجم کے نام سے، اس میں 1300 اساتذہ آپ نے شمار کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امام ذہبی رحمہ اللہ کے اساتذہ موجود تھے، وہاں پر 1300 کا آپ نے ذکر کیا، اور جو لوگ آپ کے علم سے فیضیاب ہوئے اور آپ نے جن کو باقاعدہ طور پر علم حدیث وغیرہ پڑھایا وہ کون سے لوگ تھے؟ ان میں امام سبکی ہیں، اور قاضی القضات کمال الدین دمشقی ہیں، صلاح الدین صفدی ہیں، اور امام ابن کثیر دمشقی ہیں۔ ان لوگوں نے امام ذہبی رحمہ اللہ سے علم دین حاصل کیا۔ امام ذہبی کو چھوٹا سا نام نہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔
عظیم الشان حافظہ کے مالک تھے آپ، اور ایسا حافظہ کہ محدثین کرام بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں بھی ایسا حافظہ عطا فرما۔ امام ابن حجر اسقلانی امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں شربت ما زمزم لاصل الی مرتبۃ الذہبی فی الحفظ، وہ فرماتے ہیں میں نے زمزم پیا تاکہ میں امام ذہبی کا جو حافظے میں حفظ میں مرتبہ ہے میں وہاں اس مرتبے تک پہنچ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر یہ کیا ہوگا، آب زمزم پیا اور دعا کی ہوگی اے اللہ مجھے امام ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما۔ اللہ اکبر! آپ خود اندازہ کریں کہ امام ابن حجر اسقلانی کتنی بڑی شخصیت ہے اور فن رجال کے کتنے ماہر شخصیت ہیں، حدیث کے فقہ کے امام ہیں۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زمزم اس لیے پیا تاکہ میں امام ذہبی کا جو حفظ کا مرتبہ ہے، حافظے میں وہ جو کمال رکھتے ہیں، میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے امام ذہبی کو امام الوقت کہا ہے، اور اس کے علاوہ محدث العصر کہا ہے، اور امام فی الجرح والتعدیل کہا ہے، خاتمۃ الحفاظ کہا، مورخ الاسلام کہا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے امام ذہبی رحمہ اللہ کو۔ اور ان کے علاوہ ابن ناصر الدین دمشقی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کانا آیتن فی نقد الرجال، وہ راویوں کی تحقیق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں عمدۃ الجرح والتعدیل، وہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور بہت ہی عظیم شان شخصیت تھے۔ یہ ابن ناصر الدین دمشقی نے یہ کہا۔ تو جو محدثین کرام تھے ان کا بھی امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہی ایک خیال تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کو اگر کسی نے پڑھنا ہو، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو، تو آپ کی کتابیں واضح طور پر بتاتی ہیں، جو فن رجال میں سورج کی طرح چمک رہی ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابیں، جن میں سیر و اعلام النبلاء کتاب ہے آپ کی، تاریخ الاسلام آپ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ میزان الاعتدال کتاب ہے، الکاشف ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ اس طرح امام ذہبی رحمہ اللہ کی بہت زیادہ کتابیں ہیں جو آپ نے صرف علم حدیث میں لکھی ہیں۔ اس طرح تہذیب الکمال کا خلاصہ بھی آپ نے لکھا ہے، اور تجرید و اسماء صحابہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو فن رجال پر کتابیں تھیں کثرت کے ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں ان کتابوں کا الگ الگ ذکر کرواؤں گا مختلف بیانات میں، جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے عظیم الشان کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پیدا اس لیے کیا ہوتا ہے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمات سر انجام دیں۔ امام الذہبی رحمہ اللہ آپ جس وقت آپ کا وصال ہوا 5 مدارس کے شیخ الحدیث تھے آپ، جس میں بنیادی طور پر اہم مدرسہ ام صالح تھا، جس کے آپ شیخ الحدیث تھے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد وہاں کے شیخ الحدیث امام ابن کثیر دمشقی ہوئے۔ تو امام الذہبی رحمہ اللہ عظیم الشان خدمت حدیث اور احیاء حدیث میں اپنا کردار ادا کیا، اور 748 ہجری کو آپ مدرسہ ام صالح میں آپ کا وصال ہوا، اور وہاں باب صغیر میں ہی امام الذہبی رحمہ اللہ کو وہاں پر ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ امام الذہبی حدیث کا بہت بڑا نام ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں بھی ان جیسا حافظہ عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔